کراچی سمیت سندھ بھر میں پری مونسون بارشوں کا آغاز، شہر قائد میں گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گلشن حدید، کاٹھور، گڈا، سرجانی اور M9 موٹر وے پر تیز بارش، صفورہ گوٹھ، گلستان جوہر، گلشن معمار، FB ایریا میں بھی موسلا دھار بارش، حیدرآباد، ٹنڈو والا ہیار، ٹنڈو محمد خان، میرپور خاص اور جام شوروں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، ٹنڈو جام میں مدرسے کی چھت منہدم، 2 بچے جاں بحق، 20 سے زائد زخمی، سجاول اور مٹھی میں بھی رمجھم۔ اسلام آباد اور پنجاب میں بھی پری مونسون بارشوں سے کئی شہروں میں جل تھل، بہاول نگر، چنیا، اوکاڑا، جہلم اور میاں چنو میں مختلف حادثات سے 4 بچوں سمیت 7 اموات، متعدد زخمی۔ اسلام آباد میں کھمبا گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 2 خواتین زخمی۔ راولپنڈی میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والی گاڑی مل گئی، خاتون مسافر انم بشیر کی لاش برآمد، آن لائن ٹیکسی کا ڈرائیور لاپتہ۔ اسلام آباد، کشمیر، KP اور پنجاب میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش گوئی، برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ امریکہ اور اسرائیل کا غزہ کو ہتھیانے کا نیا منصوبہ، صدر ٹرمپ اور نیتن یاہو میں مائنس حماس فارمولے پر اتفاق، 2 ہفتے میں غزہ جنگ ختم کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل نے بڑا دعویٰ کر دیا، لکھا حماس قیادت کو جلا وطن کر دیا جائے گا، غزہ کا کنٹرول امارات اور مصر سمیت 4 عرب ممالک سنبھالیں گے، غزہ سے نکلنے کے خواہش مند فلسطینیوں کو مختلف ممالک میں بسایا جائے گا۔ غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا، صہیونی درندوں نے پوری نسل ختم کر دی، ہزاروں جوانوں کی تو جان لی ہی، 17,000 سے زائد کمسن بچوں کو بھی شہید کیا، چہروں کی مسکراہٹ گئی، آنکھوں کے سہانے خواب چھن گئے، پیچھے رہ گئے تو صرف اور صرف آنسو۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی، مزید 51 فلسطینی شہید، شمالی غزہ میں 14، جنوبی غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں 5 شہادتیں، شہداء کی تعداد 56,156 تک جا پہنچی۔ ایران کی نگہبان مجلس شورا نے IAEA سے تعاون معطل کرنے کی منظوری دے دی، ایرانی پارلیمنٹ نے گزشتہ روز تعاون معطلی کا بل منظور کیا تھا۔ ٹویٹ پیغام میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی قوم کو فتح پر مبارکباد، کہا اسرائیل کی مکمل تباہی کے خدشے پر امریکہ جنگ میں شامل ہوا، امریکہ کو جنگ سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ Someone leaks something, they do it with an agenda. Just the little portion that makes it seem like maybe the strike wasn't effective, whether it's the Washington Post or Fox News or CNN or MSNBC, that starts to call into question. Specifically, you, the press corps, you cheer against Trump so hard because you want him not to be successful so bad. امریکہ میں اندرونی دباؤ سنگین ہو گیا، ٹرمپ کی انتظامیہ نے جنگ کی ناکامی کا ملبہ میڈیا پر ڈالنا شروع کر دیا، وزیر دفاع اور پینٹاگون کی وضاحتیں۔ پیٹ ہیگسیت نے کہا بعض چینلز من گھڑت خبریں چلا رہے ہیں، امریکہ کی کامیابی کو ناکامی ثابت کرنا چاہتے ہیں، ٹرمپ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل این کین نے کہا امریکہ نے ایران کے بڑے حملے کو ناکام بنایا، فوردو پر داغے گئے 6 میزائل ہدف پر لگے۔ Report, and by the way, I understand the FBI is investigating who was the source of that leak because it's an illegal leak. امریکہ کے تمام خفیہ ادارے پینٹاگون کی رپورٹ لیک کرنے والے کو اب تک تلاش نہ کر سکے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ملزم کو جیل جانا ہوگا۔ واشنگٹن میں میڈیا بریفنگ میں بولی رپورٹ لیک کرنے والے کا تعاقب جاری ہے۔ FBI نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ CNN کی سٹوری حقائق نہیں بدل سکتی۔ بھارت دنیا میں تنہا رہ گیا، سفارتی محاذ پر بڑی شکست، شنگھائی تعاون تنظیم نے دہشت گردی کے خلاف پاکستانی موقف تسلیم کر لیا، بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پہلگام واقعہ اعلامیہ میں شامل کرانے میں ناکام، پاکستان نے بلوچستان میں غیر ملکی مداخلت کا معاملہ اعلامیہ میں شامل کرا لیا، راج ناتھ سنگھ کا وزرائے دفاع اجلاس کے مشترکہ بیانیے پر دستخط سے انکار، اجلاس میں خواجہ آصف اور راج ناتھ سنگھ ایک ہی ٹیبل پر آمنے سامنے رہے۔
پہلگام واقعے کی کھل کر مذمت کر چکے ہیں. دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے. پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے. خواجہ آصف نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو آئینہ دکھا دیا. SCO اجلاس سے خطاب میں کہا بھارتی فوج کا حاضر سروس افسر کلبھوشن یادو پاکستان کے قید میں ہے. جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث رہا. کشمیر پر بھارت نے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے. بھارتی وزیر دفاع کوئی جواب نہ دے سکے, خاموشی سے بیٹھے رہے. شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور بھارت کے مشیران آمنے سامنے. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے کہا بلوچستان اور KP میں بھارتی مداخلت کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں. اجلاس میں اجیت دوول کا دفاعی رویہ. بولے آپریشن سندور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی تھا. لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے الزامات کو سختی سے رد کر دیا. کہا بھارت اپنے اندرونی مسائل اور ناکامیوں کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کا عادی ہو چکا. نئے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا. یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کے مطابق مختلف مقامات سے شہادتیں موصول ہوئی. لاہور کے نجی اسپتال میں 2 افراد غیر ملکی خاتون کی لاش چھوڑ گئے. شناخت 40 سالہ کیرن جھمبا کے نام سے ہوئی. تعلق زمبیا سے ہے. ڈاکٹرز نے خاتون کو مردہ قرار دیا تو دونوں فرار ہو گئے. پولیس کے مطابق خاتون آیا کا کام کرتی تھی. کراچی میں اسپانسر سے رابطہ کر کے تفتیش کے لیے طلب کر لیا. کراچی کے علاقے شاہ لطیف میں جھاڑیوں سے خاتون کی تشدد زدہ لاش برآمد. شناخت 55 سالہ رقیہ کے نام سے ہوئی. مقتولہ کی 8 بیٹیاں ہیں. اہل خانہ غم سے نڈھال. بیٹی کا کہنا ہے والدہ سبزی والے کے پیسے واپس کرنے گئی تھیں. سونے کی لونگ اور بالیاں نوچی گئیں. پولیس کے مطابق مقتولہ کو مبینہ طور پر اغوا کے بعد قتل کیا گیا. جسم پر تشدد کے نشانات ہیں. کراچی میں بینک سے رقم لے کر نکلنے والا ایک اور شہری لٹ گیا. ڈیفنس فیز 4 میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے دن دہاڑے گھر کی دہلیز پر شہری سے 30 لاکھ لوٹ لیے. ہیلمٹ پہن کر شناخت چھپانے والے ملزمان کی CCTV فوٹیج آج نیوز پر.